أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم الآية وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الطلاق۔ پچھلی دو صورتوں میں تعارف تھا التحذیرات الالہیہ اور الوقایۃ الالہیہ۔ اللہ دشمنان دین سے تمہیں ڈرا کر رکھتے ہیں کہ ان کو اپنا کہیں نہ سمجھ لینا، وہ غدار ہیں، اور پھر مال، اولاد، ازواج، ان کے بارے میں خصوصاً، اور پھر اس طرح ہر عمل اس کے بارے میں بچایا کہ کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے دین کو چیلنج کرے گی، تمہارے اللہ سے دور کرے گی، اس سے بچایا۔ اور اب حدود التقوی بیان کی، التحریمات الالہیہ، یہ سورۃ طلاق کا تعارف ہے۔ جس طرح کہ تقوی سورہ النساء میں پڑھا تھا، تقوی اللہ فی الحقوق، اور سورہ الحج میں پڑھا تھا اللہ کے اوامر میں تقوی، تقوی الناس فی اوامر رب الناس۔ تو جب بندہ متقی بنتا ہے حقوق کے اعتبار سے اور اوامر کے اعتبار سے، نواہی کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، تو اس تقوی کے اندر بھی تحدید کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تم بظاہر اپنا تقوی پورا کر رہے ہوگے، لیکن کسی دوسرے پر خطرہ بھی پڑ سکتا ہے۔ رکھنے میں جس طرح تقوی ہے، اسی طرح کسی چیز کے چھوڑنے میں بھی تقوی ہے۔ اس میں ایک تمہارا گھر آئے گا اور ایک تمہارے لیے اللہ کا نازل کردہ امر کہ یہ چیز کرنی تو ہے لیکن اس حد تک کرنی ہے جتنا میرے اللہ کا امر ہے۔ اسی لیے اس صورت کے اندر دو قسم کی باتوں پر اسپیشلی زور ہوگا، ایک طلاق و عدت کے مسائل، اور ایک امر رب، کئی من قریۃ عتت عن امر ربہا ورسولہ، کہ اللہ نے جو امر نازل کیا ہے یہ ایک اپنی حدود رکھتا ہے، اسی جگہ کرنے اور نہ کرنے کے درمیان میں ان احکام کو سیکھنا ہوگا، تب جا کر پتہ چلے گا۔ اس لیے اس صورت کے اندر تقوی کے حدود بیان کی گئی۔ اس کو کہتے ہیں التحریمات الالہیہ، کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو اسپیشلی تم نے دیکھنا ہے، کہیں اس میں پڑ نہ جانا تقوی کے نام سے۔ لیکن اگر صحیح کر کے تم اس میں تقوی اختیار کیے رکھا، جتنا کرنے کا حکم ہے اتنا کیا اور جتنا چھوڑنے کا حکم ہے اسے چھوڑا، تو پھر اس صورت نے عجیب فوائد بتائے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ تین جملے اسپیشل کر کے لگائے کہ جو متقی بنے گا نا، کہیں پھنسا ہوا ہوگا تو اللہ اس کے نکالنے کی صورت بنائیں گے۔ جو متقی ہوگا نا، اس کو رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس سمجھو جس نے اللہ پر بھروسہ رکھا ہے، اللہ خود اس کو کافی ہو جائے گا، اسے کیا ضرورت ہے۔ پھر فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہتا ہے، اللہ اس کے ہر معاملے کو بڑا آسان سا کرا دیتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کئی مشکل مقام آ جاتے ہیں، ہوتے بظاہر کچھ نہیں لیکن مشکل بن جاتے ہیں آسان کام، جبکہ متقی کے لیے مشکل کام آسان بن جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آسان مشکل نہ، مشکل کام بڑے آسانی سے چٹکی میں گزر جائیں گے۔
اتنا بھی نہیں، پھر فرمایا من یتق اللہ، جو ان حدود کا خیال رکھے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہے گا، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. پھر دو باتیں، پہلے چار ہو گئی تھی، اب یہ دو مزید فرما دی کہ اس کی جو سیئات ہیں، سیئات جس کو وہ فطرت بھی برائی سمجھے کہ یہ ٹھیک تو نہیں ہے یہ کام، تو اس کو سیئات کہتے ہیں. فرمایا وہ خود بخود تمہاری گرتی رہیں گی. نافرمانی سے بچنے کے یہ فائدے ہیں، پھر نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا وہ تو اس کے علاوہ ہے. وہ یعظم لہ اجرا، پھر ایک اور تحفہ دیا کہ متقی بندے کا ہر اجر بڑا ہوتا ہے. یعنی ایک سادہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور ایک صحیح متقی بندہ، اس متقی کے فوائد اور زیادہ ہوں گے. کوئی بھی چھوٹی سی نیکی کرے گا، اجر اس کا بھر بھر کر ہوگا، بڑا بڑا ہوگا. تو پھر کیوں نہ اللہ کے حدود کی رعایت رکھی جائے. ایک حدود گزر چکی ہیں سورہ الانفال کے اندر، الحدود الالہیہ، اور یہاں صرف تقوی کی وہ حدیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس میں متقی بندہ تو متقی تو بن گیا ہے، لیکن بعض اوقات تقوی کے اندر ایسی زیادتی کر بیٹھے گا کہ وہ حدود اس سے برقرار نہیں رہ سکے گی. تو یہ صورت اس کو سمجھاتی ہے. تو اب اس صورت کے اندر تحریمات الالہیہ ہے، تو یوں اس کی تعبیر عربی عبارت میں ہوگی حدود التقوی فی الفرقۃ والفرقہ. یعنی تقوی کے حدود جدائی میں، میاں بیوی کی جدائی میں بھی یہ خیال رہے کہ تقوی ہاتھ سے نہ نکلے، والفرقہ، اور دین سے جدا ہونے میں بھی خیال رکھے، نہ فرقت ہو نہ فرقہ ہو. یہ خیال رکھے کہ کہیں دین سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھا. حدود التقوی فی الفرقہ اے اقامت الازواج، والفرقہ ای الدین بالمعروف. اقامت الازواج ہو یا دینداری ہو، ساری کی ساری حدود شرع کے دائرے میں ہو، بالمعروف حدود شرع کے دائرے میں. اس کو کہتے ہیں التحریمات الالہیہ. تو یہ سورۃ الطلاق جو ہے پڑھنے والا تقوی کے اپنی حدود سے واقف رہتا ہے. وما علینا الا البلاغ.